راؤ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کیس کو مومنہ اقبال اور ثاقب چتڑ کیس کو NCCI کیسے ہینڈل کرے گی؟ اگر تو وہ طریقہ ہو جیسے ایک مشہور پروٹیکشن گینگ ہے بلاسفیمی کا، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، تو پھر پہلے مومنہ کیس کو، مومنہ اقبال کو اپنے سارا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا، NCCI کو اپنے موبائل ان کے حوالے کرنا پڑے گا، بلکہ اپنا گھر بھی ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ دوسرے فریق کا دعویٰ ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تحفے لیے، تو وہ تحفے بھی NCCI کو دینے پڑیں گے۔ ان کی پھر تفتیش ہوگی پہلے کہ یہ ہوا تھا یا نہیں تھا، اس کے کوئی 4-5 ماہ کے بعد اس کو ملزم پکڑنا چاہیے، ثاقب چتڑ کی طرف جانا چاہیے۔ اب کیوں نہیں وہ کلیم کیا جا رہا ہے ساری کی ساری چیزیں جو اس ٹائم پہ طوطے کی طرح رٹی جا رہی تھی؟ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن آ گئی ہے تو اس پہ پروسیڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بھائی یہی کام ہم اس ٹائم کہتے تھے نا کہ مدعی جو ہے، جو بھی دعوے دار ہے، وہ ایک درخواست دے گا اور قانون اس پر ایکٹیو ہو جائے گا۔ اسی طرح جو مومنہ اقبال ہے، ان کی درست یا صحیح، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے، اس پر قانون ایکٹیو ہوا ہے۔ انہوں نے، کیونکہ اس میں نان کوگنیزیبل آفینس بنتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو طلب کیا دوسرے فریق کو، اور ان فریق کو انکوائری ہو رہی ہے اس کے اوپر، وہ دونوں کے موبائل کی فرانزک کریں گے، ملزم کے موبائل کی بھی فرانزک ہوگی، کیونکہ اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ مٹیریل آیا اور دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ نہیں آیا، تو ان دونوں فریق کی فرانزک یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے موبائل میں یا ان کے اکاؤنٹ پہ کیا چیز آئی ہے۔ وہ اپنے اکاؤنٹ کی جو ایکسیس ہے وہ ایک دفعہ دیں گے CCRC کو، جو NCCI کا تھانہ ہے، اس کا جو انکوائری افسر ہے اس کو، وہ اس کی پوری ڈیٹیل لے کر ٹیکنیکل رپورٹ بنائے گا، اور ممکن ہے وہ ریلیونٹ پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کریں، جس پلیٹ فارم پہ وہ واٹس ایپ ہے، وہ فیس بک ہے، وہ جو بھی ان کا اکاؤنٹ تھا جس پہ یہ گفتگو کر رہے تھے، اس سے وہ ڈیٹیل لے کے اور پھر اس کو سارے کو کلوز اپ کریں گے۔ تو قانون یہی کہتا ہے، بقیہ لوگوں کی خواہشات یا رائے ہو سکتی ہے۔